اگر کوئی عورت بدصورت ہے اور زیورات پہن لے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، بدصورت عورتوں کو زیورات پہننے کی بہت خواہش رہتی ہے۔ بدصورت عورتیں سوچتی ہیں کہ بدصورتی زیورات میں ڈھک جائے گی، خوب رنگ برنگے کپڑے پہن لے، خوب زیورات سے اپنے آپ کو ڈھک لیں، لیکن بدصورتی ہیرے جواہرات سے نہیں مٹتی۔ اور اگر کوئی عورت خوبصورت ہے تو وہ عام کپڑوں میں بھی خوبصورت ہے، بغیر زیورات کے بھی خوبصورت۔ جی ہاں، اگر ایسی عورت نے زیورات پہنے ہوں گے تو زیورات بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تم جیسے ہو وہی رنگ تمہاری زندگی پر پھیل جاتا ہے۔ اس لیے حقیقی سوال ہیرے زیورات کا نہیں، خوبصورتی کو جگانے کا ہے۔ آپ کے اندر ایک خوبصورتی کی چمک ہونی چاہیے جو تمہارے مرکزی حصے سے بہے اور جھلکے، تمہاری روئیں روئیں میں جس کی موجودگی ہو، تمہاری سانس سانس میں جس کی مہک ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیے تاکہ آپ چاہے جانے کے قابل ہوں۔ کچھ لوگ اس قدر خوبصورتی سے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ جب ان کا دل آپ سے بھر جائے تو زبان سے آپ کو کہتے ہیں کہ جان چھوڑو، بلکہ آپ کو اتنا اگنور کرتے ہیں کہ آپ خود انہیں کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب راستہ الگ کرنا بہتر ہے، اور خود کو اس بات کی تسلی دے کر معصوم بن جاتے ہیں کہ میں نے تو نہیں چھوڑا۔ نئے نویلے کپلز کے لیے شادی شدہ زندگی خوبصورت بنانے کے لیے کچھ ٹپس یوں ہیں۔ نمبر 1، شادی کو فلموں والی شادی سے ہٹ کر دیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اگر لو میرج بھی ہوئی ہے تو لو کو بھول جائیں، یہ ایک سمپلی شادی ہے اور آپ اتنے ہی اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے جتنے ارینج میرج والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، شادی ناولوں میں بتائی ہوئی شادی بھی نہیں ہے، بری یا اچھی، آپ کی شادی ٹوٹلی آپ کی شادی ہے، اور 50% کامن چیزوں کے علاوہ ہر چیز انفرادی ہے اس میں۔ نمبر 4، کم و بیش 5 سے 10 سال مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، سمجھوتے، بحثیں، ترجیحات، سسرال، توقعات، مالی اور معاشی مسائل وغیرہ۔ نمبر 5، توقعات اور خواہشات کو مینج کرنا سیکھتے رہیں۔ نمبر 6، شادی زندگی کا ایک پہلو نہیں، زندگی ہے، اس میں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ آ سکتا ہے جو زندگی میں آتا ہے، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، اچھا برا وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 7، کچھ نہ کچھ ٹھیس ہر جذبے، ہر سوچ، ہر احساس، ہر رویے، ہر توقع کو لگتی ہے۔ نمبر 8، اپنے لائف پارٹنر سے لڑائی جھگڑا ہو یا راز و نیاز، بولنا بند نہ کریں۔ نمبر 9، کوشش کریں اپنی بحث اور جھگڑا 1 آدھ گھنٹے میں ختم کر لیں۔ نمبر 10، اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ اور آپ کا لائف پارٹنر 80 سے 90% تلخ ترش باتیں غیر ارادی طور پر اور بغیر سوچے سمجھے کریں گے، اس لیے اپنی یا اس کی بات پر قائم رہنے کی کوشش نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے بھلا دیں۔ نمبر 11، آپس میں کہے انکہے طریقے سے سوری کرنے یا ماننے منانے کا رواج ڈالیں، کوشش کریں خوبصورت طریقے سے روٹھنا اور خوبصورت طریقے سے منانا آ جائے۔ نمبر 12، اپنے درمیان کی ذاتی اور پرائیویٹ باتوں کو دنیا کے کسی انسان سے شیئر نہ کریں، پڑھیں اور خود سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 13، اگر ایک معاملے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا اسے لازمی انکرج کرے، یعنی اسے بہتر کرنے دے اور اس کی توقع کے مطابق پرفارم کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 14، اگر اسے نہیں فکر تو مجھے کیا ضرورت ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ یہ اور اس طرح کی دوسری ساری سوچیں آپ کی شادی کو خراب کرنے کے در پہ ہوتی ہیں۔ ضد نہ لگائیں اور بہتری کے لیے جو اچھا سمجھتے ہیں کر گزریں، آپ کی کوشش ہی آپ کی کامیابی ہے۔
نمبر 15، ایک دوسرے کی فیملی کی عزت کریں، اگر ایک نہیں کر رہا تو دوسرا عزت کرتا رہے۔ دوستو، اگر یہ باتیں نئے نویلے جوڑے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزارتے رہیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیوی کے ساتھ رومانس کرنے کے کچھ اخلاق ایسے ہیں۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہو کر پہلا کام برش کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا۔ نمبر 2، اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرنا۔ نمبر 3، اس کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا۔ نمبر 4، اس کے جھوٹے برتن سے پانی پینا، خاص طور پر جہاں اس کے ہونٹ لگے ہوں۔ نمبر 5، اس کے ساتھ کھیلنا، دوڑ لگانا۔ نمبر 6، اس کے بغیر کوئی دعوت پر بلائے تو انکار کر دینا۔ نمبر 7، اس کے پسندیدہ نام یا اس کے نام کو مزید پیارا بنا کر بلانا۔ نمبر 8، اس کی گود میں سر رکھ کر سونا۔ نمبر 9، لوگوں میں اس سے محبت کا اعتراف کرنا۔ نمبر 10، اس سے ایسے برتاؤ کرنا جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی ہو۔ نمبر 11، اسے اپنے ہاتھ سے کھلانا یا اس کے منہ میں لقمہ ڈالنا۔ نمبر 12، اس کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت، شفقت، عفو درگزر، خندہ پیشانی، لطف و عنایت اور مہربانی والا رویہ رکھنا۔ دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں پر خیر کا دروازہ ان 6 باتوں کی وجہ سے بند کر دیتا ہے۔ نمبر 1، لوگ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور شکر نہیں بجا لاتے۔ نمبر 2، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، جبکہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے طریقے پر نہیں چلتے۔ نمبر 5، مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے کچھ شے جمع نہیں کرتے۔ نمبر 6، مردہ کو دفن کرتے ہیں اور نصیحت نہیں پکڑتے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہاں غریب کی تو شاعری بھی دنیا کو فضول لگتی ہے، اور اگر مرد امیر ہو تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی گالی بھی شاعری لگتی ہے۔